السلام علیکم. ہائے ہیلو. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیریا، دا سول وار آف سیریا. سیریا میں سول وار کیسے شروع ہوئی، اس میں کیا کیا ہوا، اور اب سیریا کی کرنٹ سچویشن کیا ہے. سیریا میں بیسیکلی 74% سنی مسلم کی پاپولیشن ہے اور 16% شیعہ مسلمس کی پاپولیشن ہے، یعنی کہ سنی مسلمس سیریا میں میجورٹی پہ ہیں اور شیعہ مسلمس کی تعداد کم ہے. لیکن میجورٹی میں ہونے کے باوجود بھی سیریا میں جو گورنمنٹ ہے وہ ایک شیعہ مسلم کی ہے، یعنی کہ بشر الاسد، اور ان کی پارٹی کے اندر جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں وہ بھی شیعہ مسلمس کے پاس ہیں. تو اب ہم جانتے ہیں کہ ایک سنی میجورٹی ایریا میں ایک شیعہ مسلم کی گورنمنٹ کیسے بنی. تو بیسکلی ابھی کے جو پریزیڈنٹ ہیں بشر الاسد، ان کے والد حافظ الاسد، ان کا سیرین ملٹری کے اندر کافی اسٹرانگ انفلوئنس تھا، اور حافظ الاسد سیرین ایئر فورس کے کمانڈر بھی تھے، یعنی کہ وہ اس کو ہیڈ کرتے تھے. تو انہوں نے 13 نومبر 1970 کو پچھلی گورنمنٹ کو گھر بھیج کے اپنے آپ کو سیریا کا پریزیڈنٹ مقرر کر دیا. اب ان کو خطرہ تھا کہ یہ پریزیڈنٹ تو بن گئے لیکن ایک سنی میجورٹی ایریا میں دیر سویر کبھی نہ کبھی تو ایک سنی میجورٹی گورنمنٹ آ سکتی ہے. تو اس لیے اپنی پاور کو اور زیادہ مضبوط کرنا سٹارٹ کر دیا اور سنی میجورٹی ایریاز میں خاص طور پر سختی کرنی شروع کر دی، ان پر نظر رکھنی شروع کر دی. وہاں پہ انہوں نے اپنی ایجنسیز لگائیں، ملٹری کا استعمال کیا تاکہ کوئی بھی ایسا چھوٹا انسیڈنٹ تک نہ ہو جس سے ان کی گورنمنٹ کو خطرہ ہو اور ایک سنی میجورٹی پارٹی جس سے فائدہ اٹھا سکے. انہوں نے اپنی پاور کو یوز کر کے اپوزیشن کو ختم ہی کر دیا تھا ایک طریقے سے، اور کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے چینجز کیے اور کہ کانسٹیٹیوشن ہی جیسے بدل دی. میڈیا، نیوز پیپر سب کو اپنے حساب سے کر لیا اور پاور کا پورے طریقے سے استعمال کر کے پورے سیریا پہ کنٹرول لے لیا. اسی طرح سے اب 2000 کا سال آتا ہے، نئی صدی آتی ہے اور حافظ الاسد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کے بعد ان کا بیٹا بشر الاسد پریزیڈنٹ بنتا ہے، جو ٹل ڈیٹ اب تک پریزیڈنٹ ہی ہیں. ان کے آنے کے بعد کچھ زیادہ چینجز نہیں آئے. انہوں نے اپنے فادر کی پالیسیز پر ہی عمل کیا اور رول کیا اور پاور کو اپنے ہاتھوں میں رکھا. سنی میجورٹیز کو تھوڑے کم لیول پہ بشر الاسد سے پرابلم تو تھی، لیکن زیادہ انہوں نے پرابلمس نہیں کریٹ کی اور اب تک بشر الاسد کو زیادہ پرابلمس نہیں ہوئی رول کرنے میں. اب آتا ہے ایئر 2006 سے لے کے 2010 تک سیریا میں بارشیں نہیں ہوتی، بہت کم بارشیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے سیریا میں فصل نہیں اگ پاتی اور ان کی اکانومی بہت نیچے گر جاتی ہے. اب سیریا کے لوگ جو پہلے ہی ڈکٹیٹرشپ سے بہت تنگ تھے، اب بارش نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. پاورٹی بڑھتی جا رہی تھی، غربت بڑھتی جا رہی تھی، انفلیشن ہائی ہو رہی تھی اور امپلائمنٹ نہیں تھی، کھانا نہیں تھا. یہ سب کچھ تو سیریا میں چل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیریا کی نیبرنگ کنٹریز تھی، ایجپٹ، لبنان وغیرہ، وہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی اور وہاں کے بھی لوگ اپنے ڈکٹیٹر سے بہت زیادہ خوش نہیں تھے، بلکہ وہ فریڈم چاہتے تھے، وہ الیکشنز چاہتے تھے، وہ ڈیموکریسی چاہتے تھے. اور اسی وجہ سے وہاں کے لوگ اپنی گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، نعرے بازی کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، وہ الیکشنز کروانا چاہتے تھے. ٹونیشیا، لیبیا، ایجپٹ، یمن، جارڈن، یہاں ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ تھی. اور یہ پروٹیسٹ جو تھے کوئی نارمل پروٹیسٹ نہیں تھے، بلکہ ان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑا تھا ان کنٹریز کے اندر، جس کی وجہ سے ان ملکوں کے ڈکٹیٹرز بہت زیادہ ڈر رہے تھے، خوف میں تھے کہ کہیں ان کی گورنمنٹ چلی نہ جائے. لیبیا میں غدافی کو مروا کے الیکشنز کروائے گئے. 20 اکتوبر 2011 کو بیٹل آف سرٹک کے بعد غدافی کو قتل کیا گیا. انٹی فورسز نے پہلے انہیں پکڑا اور پھر انہیں مار دیا. ایجپٹ میں 30 سال سے رول کر رہے تھے حسنی مبارک، انہیں بھی مروا دیا گیا. ہائی ان امپلائمنٹ، فوڈ پرائس انفلیشن، لو ویجز، فریڈم آف اسپیچ، کرپشن، سول لائبرٹی، پولیٹیکل ایشوز، پولیس بروٹیلٹی، اسٹیٹ آف ایمرجنسی لاز، ان سب ریزنز کی وجہ سے انہیں ہٹا دیا گیا. حسنی مبارک نے بھی بہت ٹرائی کیا کہ انہیں نہ ہٹوایا جائے، اس لیے انہوں نے روڈ پر ملٹری ٹینکس اپنے ہی شہریوں کے خلاف اتار دیے، لیکن انہیں جانا پڑا.
بشر الاسد کو اس ٹائم ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ کہیں کہ جیسے ان کی نیبرنگ کنٹریز ایجپٹ، لبنان، جارڈن میں ڈکٹیٹرز کے خلاف مہم چل رہی ہے، ویسے ہی کہیں سیریا میں نہ چلنے شروع کر دے مہم. اس لیے انہوں نے بہت پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور اپنی ملٹری پولیس سب کو ہائی الرٹ پہ رکھا. چھوٹے سے چھوٹا انسیڈنٹس بھی نہ ہو پائے اور اس کو کور کر لیا جائے، اور کوئی اتنا بڑا انسیڈنٹس نہ ہو کہ جس سے ان کی گورنمنٹ کو خطرہ ہو. لیکن بشر الاسد کی اتنی سیکیورٹی کے باوجود بھی ایک انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے جو سیریا میں سول وار شروع کر دیتا ہے. یہ فیبروری 2011 کا ٹائم تھا اور سیریا کے ایک شہر دارا میں لوماری مسجد کے ساتھ ایک اسکول تھا جن میں کچھ بچے تعلیم حاصل کرتے تھے. ان میں سے ایک بچہ معاویہ 14 سال کا تھا اس ٹائم پہ، اور گریڈ 7 کا وہ ایک بچہ تھا. عربی میں اس نے اپنی اسکول کی دیوار پہ لکھا تھا جس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے ناؤ اٹس یور ٹرن ڈاکٹر. اس پکچر میں دکھائی جانے والی یہ وہی دیوار ہے جس پہ معاویہ نے لکھا تھا. ایکچولی میں بشر الاسد جو سیریا کا پریزیڈنٹ تھا وہ ویسٹرن آئی ہاسپٹل سے پڑھائی کر کے آیا تھا، اس لیے اسے سیریا میں لوگ سیریا اور سیریا سے باہر لوگ ڈاکٹر بھی کہتے تھے. معاویہ نے یہ دیوار پر لکھ تو دیا تھا لیکن اس ٹائم اس کو یہ ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس غلطی کی وجہ سے آگے سیریا میں کیا کیا ہونے والا ہے اور کتنے بے گناہ افراد قتل کیے جائیں گے. معاویہ گھر آیا، اس نے اپنے والد کو بتایا. اس کے والد بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے معاویہ سے کہا کہ تم کہیں چھپ جاؤ، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی. بہت سارے لوگوں نے یہ تحریر لکھی دیکھ لی تھی اور دارا ایریا کے سیکیورٹی چیف عاطف نجیب جو اصل میں بشر الاسد کا رشتہ دار تھا، اس تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی اور وہ بہت غصے میں آ گیا تھا. اس نے آرڈر دیا کہ جلدی سے پتہ لگاؤ یہ کس نے لکھا ہے. لیکن اسکول کے بچوں میں سے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ معاویہ نے لکھا ہے. لیکن انہیں اسکول کے 14 بچوں پر شک ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ان 14 بچوں کو حراست میں لے لیا. ان بچوں کو وہاں کی پولیس بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہے، ان کو مرغا بناتی ہے، ان کے ناخن تک نکال لیتی ہے، انہیں الیکٹرک شاکس دیتی ہے. مطلب انتہا کی حد سے زیادہ وہ ان چھوٹے بچوں کو ٹارچر کرتی ہے. جب ان بچوں کے والدین ان پولیس آفیسرس کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو چھوڑ دو، تو وہ ان کی ایک نہیں مانتے بلکہ آگے سے بولتے ہیں forget those children, go home and make some more, if you can't manage send us your woman and we'll make more for you. ان کی انتہا کر دیتی ہے. لہٰذا ان بچوں کے والدین نے پروٹیسٹ کرنے کا سوچا اور یہ پروٹیسٹ نہایت پیسفل پروٹیسٹ تھے، کیونکہ اگر وہاں پہ کوئی آگ لگاتا ہے یا جلاؤ پتھراؤ کرتا ہے، چیزیں توڑتا ہے، تو وہاں کی پولیس انہیں اندر کر لیتی ہے، حراست میں لے لیتی ہے. تو یہ پیرنٹس بہت ہی پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کے بچوں کو چھوڑا جائے. پولیس فورسز ایک مثال قائم کرنا چاہتی تھیں کہ دوبارہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے، اس لیے ان بچوں کو چھوڑتی نہیں تھی. یہاں تک کہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان میں سے بھی لوگوں کو اٹھا کے حراست میں لے لیتی تھی. دارا میں جو پیسفل پروٹیسٹ چل رہے تھے اور اوپر سے پولیس جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کر رہی تھی، اس کی خبر سیریا کے باقی شہروں میں بھی ہونے لگی اور 15 مارچ 2011 تک سیریا کے مختلف شہروں میں پروٹیسٹ ہونے لگے. ایک پروٹیسٹ جو سیریا کے ایک چھوٹے سے شہر دارا سے شروع ہوا، آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیلنے لگا. یہاں پہ بشر الاسد کو لگنے لگ رہا تھا کہ یہ جو بچوں کو انہوں نے پکڑا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا. لیکن جب یہ بچے باہر آئے تو والدین اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں میں مزید غصہ اور طیش آیا، کیونکہ ان بچوں کی حالت بہت خراب تھی. یہ بچے صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے تھے، ان کے ناخن اکھیڑے ہوئے تھے، انہیں الیکٹرک شاکس دیے گئے تھے اور ان کی حالت ناقابل بیان تھی. لہٰذا ان بچوں کے پیرنٹس نے دوبارہ سے پروٹیسٹ کرنے کا سوچا. 22 اپریل 2011 کو جمعے کا دن تھا. جمعے کے خطبے کے بعد ان والدین اور ساتھ ہی مقامی لوگوں نے دوبارہ پروٹیسٹ شروع کیا. لیکن اس بار یہ پروٹیسٹ ایک پیسفل، ایک امن والا پروٹیسٹ نہیں تھا بلکہ وائلنس والا تھا. کہ اس میں بشر الاسد کے خلاف نعرے لگائے
جلوس نکلتا ہے، ان کے پتلے بنا کر جلائے جاتے ہیں اور ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بشار الاسد اپنی گورنمنٹ چھوڑ دے، اپنی ڈکٹیٹرشپ بند کرے اور فری اور فیئر الیکشنز کرائے۔ جب یہ پروٹیسٹ نہیں رکتا تو 25 اپریل 2011 کے دن پولیس ان لوگوں پہ گولیاں چلا دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ زخمی ہوتے ہیں، 2 لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اگلے دن اب بھیڑ ان 2 لوگوں کا جنازہ لے کر نکلتی ہے اور دوبارہ سے نعرے بازی ہوتی ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، وائلنس ہوتا ہے، بھگدڑ مچتی ہے۔ سب سے نپٹنے کے لیے سیریا کی گورنمنٹ ہیلی کاپٹرز کا یوز کرتی ہے، ٹینکس کا یوز کرتی ہے، انہیں روڈ پہ اتار دیتی ہے اپنے ہی شہریوں کے خلاف۔ جو ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز دشمن کے خلاف یوز ہوتے ہیں وہ سیرین گورنمنٹ اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ ان فورسز کو آرڈرز ملتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس بھیڑ کو اکٹھے ہونے سے روکو، انتشار پھیلاؤ، جو مرضی کرنا ہے کرو، لیکن بھیڑ اکٹھی نہ ہو، لوگ اکٹھے نہ ہو، حکومت کے خلاف نعرے بازی نہ کریں۔ اور گورنمنٹ کا یہ جو ڈیسیژن تھا لوگوں کے اوپر گولی چلانے کا، توپ چلانے کا، یہ چیز ان پہ الٹی پڑ جاتی ہے۔ اس سے لوگوں کے درمیان میں غصہ کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ اور زیادہ اپنی حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے جہاں پہ 1-2 سٹیز میں مظاہرے تھے، اب وہاں پہ پوری کنٹری میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس میں بہت زیادہ جان جو جاتی تھی وہ سٹیزنز کی ہوتی تھی، کیونکہ نہ تو ان کے پاس ہتھیار تھے، اور جب وہ زخمی ہو کے ہاسپٹلس میں جاتے تھے تو سیریا کی گورنمنٹ میں ان ہاسپٹلس میں فوج تعینات کر رکھی تھی، پولیس کو تعینات کر رکھا تھا، تو جو زخمی ہو کے آتا تھا ہاسپٹل میں تو وہ تو طے تھا کہ وہ اب پولیس اسے پکڑ لے گی اور جیل میں بند کر دے گی۔ لہٰذا وہاں کے لوگ اب ہاسپٹلس میں نہیں بلکہ ساتھ ہی ایک مسجد میں جاتے تھے جہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہوتے تھے اور وہ ان کی پٹی کرتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے۔ اس مسجد کا نام العماری مسجد تھا۔ 2011 تک 1000 سٹیزنز کی جان جا چکی تھی، اور جو پولیس تھے ان کے بھی 150 سولجرز کی جان جا چکی تھی۔ سیریا کی جو سنی پاپولیشن تھی وہ ٹوٹلی اب بشار الاسد کے خلاف ہو چکی تھی۔ اسی دوران سیرین فورسز کے کچھ سولجرز بغاوت کر دیتے ہیں اور اپنے ہی فوج کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور عام لوگوں کا، شہریوں کا ساتھ دینے کا سوچتے ہیں۔ ان سب میں جو مین آدمی تھا وہ تھا ریاض الاسد، جو کہ سیریا کی آرمی میں ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن ہولڈ کرتا۔ اس نے اپنی ایک فورس بنائی جس کا مین ایجنڈا تھا سیریا میں ڈیموکریسی لانا اور بشار الاسد کی مونارکی کو ختم کرنا۔ اس نے بنائی ایک فری سیرین آرمی، جو کہ ساتھ ہی سیریا میں جو اور بھی ایکسٹریمسٹ گروپ تھے جو بشار الاسد کی حکومت سے ناخوش تھے، انہوں نے بھی فری سیریا آرمی کو جوائن کر دیا۔ اسی دوران جو ISI ہے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق، اسے ایک اپرچونٹی دکھتی ہے سیریا میں سنی مسلمز کو سپورٹ کرنے کی، اور وہ پھر ان فری سیریا آرمی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اسی دوران ان کا نام ISI سے چینج ہو کر ISIS بن جاتا ہے، یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا۔ جو فری سیریا آرمی تھی اس نے اپنے ویپنز یوز کر کے، اپنی اسٹریٹجیز کو یوز کر کے تاکہ مختلف شہروں میں بام بلاسٹ کرنے شروع کر دیے، مطلب جنگ کرنے شروع کر دی سیریا کی آرمی کے خلاف۔ یہاں پہ فری سیریا آرمی اور سیریا کی آرمی تو لڑ ہی رہے تھے، ساتھ ہی میں جو سیریا کا نارتھ ایریا ہے وہاں پہ کرد پاپولیشن میجورٹی میں تھی۔ کرد پاپولیشن ترکی میں بھی ہے اور سیریا میں بھی ہے، تو یہیں پہ کرد پاپولیشن نے اپرچونٹی دیکھی اور انہوں نے سوچا کہ ہم سیریا واپس لے لیتے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی اپنی ایک علیحدہ سے فورس بنا لی اور سیریا میں لڑنے لگے۔ کرد پاپولیشن کو ترکی سپورٹ کرا۔ اب فی الحال سیریا میں 4 فورسز آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک سیریا کی گورنمنٹ، ایک سیریا کے لوگوں کی فری سیرین آرمی، ایک کرد فورسز اور ایک ISIS۔ اب یہاں پہ انٹرنیشنل کنٹریز نے بھی اپنی انوالومنٹ شروع کر دی، یعنی سیریا کی گورنمنٹ جو کہ ایک شیعہ میجورٹی تھی اسے ایران نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ایران کے ساتھ رشیا نے سپورٹ اور حزب اللہ نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ فری سیرین آرمی کو سیرین کے جو لوگ تھے، شہری تھے، انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، کرد فورسز کو ترکی، گلف اسٹیٹس اور جارڈن نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور ISIS کو
ईरान की सुन्नी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ सुपर पावर्स सीरिया में एक दूसरे के आमने सामने आ गई। सऊदी अरब जो कि ईरान के ख़िलाफ़ है, उसने IS को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ईरान ने बशर अल असद को सपोर्ट करना शुरू कर। रशिया ने, जिसकी दोस्ती बशर अल असद के साथ थी, सीरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे वक्त गुजरा और सीरिया की गवर्नमेंट ने अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी गैर कानूनी है। इसको शुरू में तो सीरिया की गवर्नमेंट ने इससे इनकार किया, लेकिन बाद में बशर अल असद की गवर्नमेंट ने इसे मान लिया कि हाँ, हमने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है। और ये सिविल वॉर आज तक सीरिया में शुरू है, जहाँ पे जो ना सिर्फ सीरिया के आम लोगों की लड़ाई है, बल्कि अब ये लड़ाई इंटरनेशनल कंट्रीज़ की भी बन चुकी है। इस लड़ाई में बहुत सारे सिटीजन्स की जान गई। ये लड़ाई सिर्फ पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए और इलेक्शन कराने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन फ़िलहाल बशर अल असद ही की गवर्नमेंट सीरिया में है।